بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے ان لوگوں کی شخصیت کو سمجھیں جو گفتگو کے دوران آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نرم دل اور حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ حد سے زیادہ جذباتی ہیں تو آپ کو چلاک اور مطلبی لوگ آسانی سے اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں، اور حسد کرنے والے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو بھانپ لیتے ہیں، مگر وہ فوری رد عمل نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مکمل حساب لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا انسان خود غرض نہیں ہوتا، وہ صرف ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ جس گھر میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور پھر ناشکری کی جائے، وہاں خوشیاں اور برکتیں نہیں آتی۔ دولت کے ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، خوبصورتی ایک بیماری سے مانند پڑ سکتی ہے، اور عزت ایک چھوٹی سی غلطی سے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر کسی جگہ جنات کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو بلند آواز سے اذان دیجیے، انشاءاللہ جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، محبتیں ہوں یا پھر نفرتیں ہوں۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے زیادہ صاف اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیوں کی تعداد زیادہ ہو وہاں بیماریاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ کام مکمل کرنے کے بعد گاجر کھانے سے جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ زیادہ پانی پینے سے جسم کی تھکن کم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس دوپہر میں پینے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری کبھی بھی نہیں آتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو دہی کا لیپ کریں، چہرہ دوبارہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ سونا آگ سے آزماتا ہے اور مومن کو تکلیف سے، لہٰذا آزمائشوں میں صبر اختیار کیا کریں۔ خوبصورت اور سمارٹ رہنے کے لیے غذا میں چکنائی اور فاسٹ فوڈ کی مقدار کم کیا کریں۔ فالج کی شکایت ہو تو چاول، دہی اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ زمین سے اٹھتے وقت کسی سہارے کے بغیر اور بیٹھتے وقت بھی بغیر ٹیک کے بیٹھنے سے جسم کے مرکزی عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو چاول کھانا نیند پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں جمعے کے دن دعا کریں اور کھجور زیادہ کھائیں۔ پسینے سے بچنے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک ٹکڑا پھٹکری کا ملا کر اس سے نہا لیں۔ وزن کم کرنے کے لیے جب پانی پھل کھائیں یا شہد میں لیموں کا رس ملا کر پئیں، ایک ہفتے میں فرق محسوس ہوگا۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ جنہیں بار بار بخار ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ نہایت مفید ہے۔ روزانہ بہت ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے، یہ پیٹ کی چربی کو تیزی سے گلاتا ہے۔ کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت فائدہ مند ہے، جبکہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو کدو کھانا چاہیے۔ دماغ کو تیز کرنے کے لیے صبح نہار منہ 3 بادام شہد میں ڈبو کر کھائیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے کی خشکی اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زکام کی صورت میں اگر ناک بند ہو جائے
تو اجوائن کو ناک کے قریب رکھ کر سونگھیں، ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریضوں کے لیے سیب نہایت مفید ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو درست کرتا ہے۔ جو شخص ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اسے کبھی بھی طاقت کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک گلاس دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری اور خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ خواب میں مٹھائی دیکھنا ہلال روزی اور خوشخبری کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑ دیں کیونکہ یہ دل کے دورے کا سبب بن سکتی ہیں۔ سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پینے سے نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، جبکہ بھیڑ پالنے سے انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے دیسی مرغی کا سوپ پئیں۔ ہاتھ سن ہو جانا تو جامن کے پتے چبانے سے فائدہ ہوگا۔ کامیابی کے لیے 3 باتیں سیکھ لیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، شہرت کی طلب نہ رکھنا، لوگوں سے کم توقعات رکھنا۔ مشکل وقت میں گھبرائیں نہیں کیونکہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ لیموں کے چھلکے اور نمک ملا کر دانتوں پر ملیں، دانت سفید ہو جائیں گے۔ کیڑے مکوڑوں سے نجات کے لیے کافور جلائیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ فوراً فارغ ہونے کے بعد پیشاب کر لیا کریں، فالتو مسائل سے بچیں گے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ خون بڑھانا ہے تو انار کھائیں، ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر پئیں۔ ادرک والی چائے جسم درد کے لیے مفید ہے۔ روزانہ 3 ککڑیاں کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ چاہتے ہیں تو کھیرا کا رس چہرے پر لگائیں۔ دانت میں درد ہو تو نیچے ادرک رکھیں، آرام آئے گا۔ پیٹ کے بل سونے سے پرہیز کیا کریں، یہ سانس میں دشواری پیدا کرتا ہے۔ جسم سے بدبو آئے تو عرق گلاب کے پانی سے نہا لیں۔ زکام کے لیے کالے چنوں کا شوربہ بہت زیادہ مفید ہے۔ چہرے کی رنگت صاف کرنے کے لیے دہی لگائیں، دماغ تیز کرنے کے لیے انگوٹھے پر تیل لگائیں۔ غم کو دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں ہوتے۔ نیم کا رس پھوروں پر لگانے سے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مرچ مسالے والے کھانے کے بعد پودینے کے پتے کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ پودینہ بدہضمی، گیس اور آنتوں کی سوجن میں مفید ہے۔ سونف نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور جسمانی صفائی میں مدد دیتی ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا اور ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو شہد اور لیموں کا پانی 40 دن تک پینے سے فائدہ ہوگا۔ رات کو 3 کھجوریں کھانے سے جسم میں کبھی بھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ موٹاپا اور چربی کم کرنے کے لیے ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ جو شخص خون کا رشتہ نہ ہو پھر بھی عزت دے وہ ایک بہترین تعلق کی علامت ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ایک عام بیماری ہے جو اکثر بدہضمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ جامن ان کیڑوں کو مارنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ اگر آپ پبلک واش روم میں غیر ضروری ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں تو یہ چھپی ہوئی چوری کی نشانی ہے۔ اگر آپ کتار توڑتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں یا پھر دوسروں کی لڑائی سے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ خراب فطرت کی علامات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اچھے، باکردار اور مفید انسان بننے کی کوشش کریں۔ سونف کے بیج صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔ کھانے کی خواہش پر قابو، بدہضمی اور گیس سے نجات، سانس کی بیماریوں میں فائدہ،
آنتوں کے بیکٹیریا کے لیے مفید، جلد کو صاف اور شفاف بناتا ہے۔ سونف کو چائے، سالن یا دیگر کھانوں میں استعمال کریں۔